السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ پاکستان کی سیاست کی فلم میں ایک نیا موڑ آ گیا، ایک ڈرامائی ٹوئسٹ آ گیا ہے، اور وہ ٹوئسٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پھر اعتراض کر دیا ہے۔ کس بات پہ اعتراض کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اور کیا ہوا آج لاہور میں، کیا چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور پاکستان کی سیاست آگے کہاں جا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے، یہ سارا بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز کی ملاقات میں ہوا ہے، اور اس ملاقات کی کچھ کہانی ہے میرے پاس، وہ میں گزارش کروں گا۔ اور پرویز الہی مسلم لیگ قائد اعظم، وہ حکومت کے جو اتحادی ہیں، ان کے ساتھ بھی بلاول بھٹو نے کی ہے ملاقات۔ وہ ملاقات بلاول بھٹو نے کیوں کی، اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں۔ اور ابھی فوکس ہے کیونکہ بہت زیادہ ایشو ہے، یہ بڑا معاملہ ہے، تو بہت طویل ہو جائے گی ویڈیو، اس وجہ سے پہلے ہم فوکس رکھتے ہیں بلاول بھٹو کی اپنے اتحادی کے ساتھ ملاقات، اور اس کے بعد حکومتی اتحادی کے ساتھ ملاقات تو ہوگی وہ اگلے ویلاگ میں۔ اور آخر میں، اس ویلاگ کے آخر میں، اور ہر ویلاگ کے آخر میں میری کوشش یہی ہوگی کہ اپنے جو ویورز ہیں، اپنے دیکھنے والے، چاہنے والے، ان کی بھی کچھ باتیں کی جائیں۔ وہ جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ان کا بھی ذرا تذکرہ، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کیے رکھیں، تو وہ ہوگا آخر میں۔ تو بلاول بھٹو آج گئے ماڈل ٹاؤن۔ اب یہ ظاہر ہے پاکستان میں سیاست جو ہے، وہ دو پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں، وہ جو رواداری انہوں نے جو زخم کھا کر سیکھی ہے، یہ اس رواداری کی ہی وجہ ہے کہ یہ خاندان، اب جو سیاسی خاندان جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، انہوں نے رواداری سیکھ لی ہے، تو انہوں نے چاہے اب یہ حکومت میں ہو، چاہے اپوزیشن میں ہو، تو انہوں نے ایک دوسرے کے پاس وہ جو سماجی تعلقات ہیں، سیاسی اتحاد، سیاسی معاملات پر ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے والا جذبہ جو ہے، ان کے اندر کچھ آ گیا ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ حمزہ شہباز کو رہائی کی مبارکباد دینے، اور وہ جو انہوں نے تعاون کیا مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے سینٹ کے انتخاب میں، اس پر شکریہ ادا کرنے، مبارکباد دینے، اور پھر آگے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے جو وہ امیدوار ہیں، تو اس کے لیے وہ ووٹ مانگنے آئے۔ تو وہاں پر کافی ساری باتیں ہوئیں، کھانا بھی ہوا، اور کھانے کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی وفد تھا، بلاول بھٹو تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، قمر زمان کائرہ تھے، چودھری منظور، حسن مرتضیٰ، اور ادھر سے حمزہ شہباز صاحب تھے، ایاز صادق تھے، رانا ثناءاللہ صاحب تھے، عطا تارڑ صاحب تھے، اور بھی کافی مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اہم رہنما ملاقات میں موجود تھے۔ طویل وہاں پر گپ شپ رہی، گفتگو رہی، کیونکہ اس ملاقات میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا تھا، اس ملاقات میں ہونی تھی گپ شپ، لیکن گپ شپ سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں۔ سیاستدان گپ شپ لگا کر ہی ایک دوسرے کا مائنڈ پڑھا کرتے ہیں، اور پھر ہم صحافی ان سے گپ شپ لگا کر ان کا مائنڈ پڑھا کرتے ہیں۔ تو اندر جو گپ شپ ہوئی بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز کی ملاقات کی، تو اس کے بعد جو باہر گپ شپ ہوئی، ایک گپ شپ ہوئی وہ جو میڈیا کے ساتھ ہوئی، صحافیوں کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا، میڈیا ٹاک کی بلاول اور حمزہ نے۔ اس کے علاوہ پھر وہاں پر جو 96H شہباز شریف صاحب کی جو رہائش گاہ ہے ماڈل ٹاؤن، وہاں پر پھر وہ جو ملاقات کے دوران جو قائدین باہر آ رہے تھے، ان کے ساتھ گپ شپ بھی، ان کا ذہن پڑھنے کے لیے اور اندر ملاقات کی فیل لینے کے لیے پھر ہم بھی وہاں پہنچے، اور میں پہنچا وہاں پر، اور گپ شپ ہوئی کافی وہاں پر، گھنٹہ ڈیڑھ۔ جو لوگ، ایک تو ملاقات کیونکہ ہوئی تھی وفود کے ہمراہ، اور ایک ملاقات ہوئی تھی بلاول اور حمزہ کی 1-on-1 ان دونوں قائدین کی۔ تو جب وہ 1-on-1 ملاقات ہوئی تو کچھ لیڈر باہر آ گئے، اور آ کر جب ان سے گپ شپ ہوئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما، تو ظاہر ہے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جناب اب آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی ملاقات میں کیا ہوا، تو اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ہماری جو اسٹریٹجی تھی پی ڈی ایم کی وہ کامیاب ہوئی ہے، حکومت کمزور ہوئی ہے، اس کے پیچھے سیدھا وہ جو سینٹ کا الیکشن، ضمنی الیکشن، اور اس میں حکومت ایکسپوز ہو گئی۔ تو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اب ہمیں تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے۔ 3 تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ انہوں نے سجیسٹ کی ہوئی ہے، اور کافی عرصے سے کی ہوئی ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اسپیکر اسد قیصر قومی اسمبلی، اور عثمان بزدار۔ تو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب بھی بچانا ہے، اس کو وہ کچھ یوں کہہ رہے ہیں۔ تو آج کی کیونکہ وہ ملاقات ہے، اس میں بلاول صاحب جو ہیں
وہ حمزہ کے ساتھ مبارکباد تو ظاہر ہے ایک رسم و راہ ہوتی ہے، لیکن اصل جو ان کا ایجنڈا تھا وہ یہ فیل لینے آئے تھے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے، اور اس میں خاص طور پر جو شہباز شریف صاحب والا بلاک ہے مسلم لیگ نون میں، حمزہ، شہباز شریف، یا جن کے پاس پنجاب ہے، پنجاب کے ایم پی ایز ہیں، کیا وہ ان کا خیال کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھیں گے؟ مرکز میں تو مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور دیگر قائدین جو ہیں وہ ان کے ساتھ، رانا ثناءاللہ صاحب وہ ان کے ساتھ ہیں، یہاں پر بھی کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بہت گرپ ہے پنجاب میں، تو وہ بھی تھے۔ تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہو، اور کتنا ایک پر اعتماد ہے، کیونکہ یہاں پر کردار مسلم لیگ نون کا زیادہ ہوگا پنجاب میں اگر تحریک عدم اعتماد ہو تو ملاقات میں جو فیل یا جو ان کو پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملاقات میں جو جواب ملا یا جو رائے ان کی سامنے آئی مسلم لیگ نون کی کہ ابھی نہیں، ابھی ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب میں کوئی تحریک عدم اعتماد ہو، ایون عمران خان کے خلاف بھی اور وزیر اعظم کے خلاف بھی اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی، تو یہ اندر بات ہوئی۔ اور اندر جو باتیں ہوئی اس کی جو باہر جب یہ قائدین باہر کھڑے ہوئے تھے تو مسلم لیگ نون کے ایک دو رہنماؤں سے میری گپ شپ رہی 15-20 منٹ، وہ ساتھ کھڑے رہے۔ ایک پرانا تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے مجھے 20 سال ہو گئے یہاں پر صحافت کرتے ہوئے، مشرف کے زمانے میں یہاں پر آیا تھا 2000 میں، اور پھر یہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں یہ ہمارے ساتھ سڑکوں پر، یعنی وہ سڑکوں پر ہوتے تھے، مار کھا رہے ہوتے تھے اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ہم ان کا رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، کسی کو کہاں پینڈی پڑی، کس کو کہاں اٹھا کر پھینک دیا، رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا، سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کیا ہوا، اور باقی زعیم قادری اور یہ سارے لوگ، تو بہرحال اور پھر پیپلز پارٹی کے بھی اس وقت کی لیڈرشپ تھی، تو ایک ان کے ساتھ بہت اعتماد کا اور ایک برادرانہ تعلق ہوتا ہے، وہ ہے تو ظاہر اسی پہ پھر گپ شپ لگ جاتی ہے، وہ اندر کی بات، اندر کی یعنی دل کی بات بھی بتا دیتے۔ تو جواب یہ ملا کہ جناب ابھی ہم جو ہے وہ جن سے میری بات ہوئی، کیونکہ یہاں پہ کوٹ کرنا مناسب نہیں ہے، آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں، اعتماد ہوتا ہے، بات کوٹ کی جا سکتی ہے، نام کوٹ نہیں کیا جا سکتا، کس نے بتایا، تو انہوں نے پتہ ہی چلا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ابھی نہیں چاہتے ہمیں کہ تحریک عدم اعتماد ہو، ابھی بہت بڑی جیت ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ انتخابات جیت میں کامیابی کی شکل میں، اور ابھی فوری طور پر دوسرا اٹیمپٹ کر کے اس میں اگر شکست ہوتی ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ مزہ خراب ہو جائے گا، پھر حکومت تگڑی ہو جائے گی، اور حکومت نے اب اسی فیل دینے کے لیے ہی، یہ تاثر دینے کے لیے ہی، یعنی وہ رہنما کہہ رہے تھے کہ یہ تاثر دینے کے لیے عمران خان صاحب نے وہ جو ان کے بقول، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ عمران خان صاحب نے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا ڈرامہ کیا، اب اس میں بھی معاملہ کھل گیا ہے کہ جناب 178 ارکان تھے کہ نہیں تھے، ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں بعد میں وہ جو سوشل میڈیا پہ چیز چل رہی ہے، ظاہر ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید اتنا بڑا فراڈ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جناب معاملہ مشکوک ہو گیا ہوا ہے تو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اب پنجاب میں تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے خاص طور پر تحریک عدم اعتماد، ان کا خیال ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد یعنی ایک نہیں، تحریک عدم اعتماد کی طرف، یعنی وزیر اعظم، اسپیکر اور پرویز الہی، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جانے سے پہلے ہمیں لانگ مارچ کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ اس پر فوکس رکھنا چاہیے، اور ظاہر فوکس فی الحال تو ادھر ہی ہے، اور اس سے پہلے تو تحریک عدم اعتماد کہیں لانے کا کوئی پروگرام ہے بھی نہیں، تو اگر وہ جیت جاتے ہیں، اب مسلم لیگ نون کا خیال ہے، جو اندر بات ہوئی بھی ہے، جو پھر باہر آ کر میرے تک پہنچی بھی، کہ یوسف رضا گیلانی اگر چیئرمین سینٹ کے طور پر جیت جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے پاس ایک اور جیت ہوگی، اور اس کے بعد حکومت ڈی مورلائز ہوگی، پھر تب حکومت کے اندر سے لوگوں کو توڑنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا، تب وہ لوگ جو لوگوں کو، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو واپس لے جاتے ہیں اور حکومت کے حوالے کرتے ہیں کہ اپنے سنبھالو، وہ جن کی طرف مریم نواز نے اشارہ کیا، شاید خاقان عباسی نے اور آصف زرداری صاحب نے، کہ ہم نے تو زیادہ لوگ توڑے تھے لیکن آخری راتوں میں 20 25 30 لوگ جو ہیں وہ واپس لے گئے تھے، تو وہ واپس نہ لے جا پائیں اتنا، یعنی وہ اگر گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ جیت جاتے ہیں تو ہوا زیادہ چلے گی، پھر طوفان چلے گا، تو اس طوفان میں پھر وہ سنبھال نہیں پائیں گے جو حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان نہیں، پولیٹیکل لوگ نہیں، دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو مسلم لیگ نون کا خیال ہے، اور ساتھ ہی پھر لانگ مارچ بھی ہے، تو لانگ مارچ کا بھی تڑکا لگ جائے 26 مارچ کو، تو لانگ مارچ بھی ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ پراپر پکے پاؤں سے ہاتھ ڈالیں گے، اور پھر شاید تحریک عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہ پڑے، حکومت چلی جائے، ان کا خیال ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا یہ بھی سوچ ہے شروع سے کہ اب ان ہاؤس چینج کر کے تحریک عدم اعتماد لا کر
جو ہے وہ حکومت آ کر سنبھالنا مناسب نہیں ہے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ آیا جائے، نئے انتخابات کے ساتھ آیا جائے۔ تو آج یہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فیل دیا۔ اور دوسرا، مسلم لیگ نون کو ایک اور بھی ایشو ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ کسی طور پر نہیں چلنا چاہ رہی۔ پیپلز پارٹی کے پاس جو فارمولہ چھوٹا موٹا تھا اس میں پرویز الہی بھی شامل تھے کہ جناب ان کو ساتھ ملا لیا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، لیکن مسلم لیگ نون نے پرویز الہی پر بڑا سا کانٹا پھیر لیا ہوا ہے کہ نہیں جی، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلم لیگ قائد اعظم کو، کیونکہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مسلم لیگ نون سیانی جماعت ہے بھائی، وہ تیز لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر پرویز الہی کو ہم نے پنجاب دیا، وزیر اعلیٰ بنا دیا، تو اس نے اپنی جماعت دوبارہ بنانی شروع کر دینی ہے، تو ہمیں تو پھر کیا ملے گا، خاک سوا۔ تو ہم کیوں پھر یہ کریں، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے عثمان بزدار کو کیوں ہٹائیں، اس کی کارکردگی خراب ہے، چلتی رہے۔ تو بہرحال یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آج مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ فیل ملی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں، آپ فی الحال فوکس رکھیں چیئرمین سینٹ کی طرف، وہ الیکشن لڑیں اور وہ انتخاب جیت کر اس کے بعد پھر ہم تیاری کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور اس کے بعد، اور ویسے بھی پی ڈی ایم کی تیاری میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے اعتماد کے ووٹ کو نہ روکنے کے پیچھے بھی یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی ابھی اپنی تیاری نہیں ہے کہ جناب یہ حکومت اگر گرتی ہے تو پھر کیا کیا جائے۔ تو یہ چیزیں آج کی ایک ملاقات کی کہانی یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فیل ملی۔ اور مریم نواز کے متعلق بھی میں بتاؤں کہ مریم نواز بھی کسی طور پر اس تبدیلی کے حق میں نہیں ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہ مریم نواز ہیں نہ نواز شریف صاحب ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب جب ان کے سامنے کوئی تگڑی دلیل رکھتے ہیں تو پھر وہ مان لیتے ہیں، آگے جا کر کوئی تگڑی دلیل آ گئی تو پھر ممکن ہے کہ یہ مان جائیں، مگر ابھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جو پیپلز پارٹی کی رائے ہے، پیپلز پارٹی کا خیال ہے، اس طرف یہ ابھی جانے کو تیار نہیں ہے مسلم لیگ نون۔ پرویز الہی والا معاملہ میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ وہ میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اور پرویز الہی کو یہ میں نے بتا دیا کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرویز الہی کو کسی طور پر بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا خیال بھی میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا چاہتی ہے اور کیوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان ہاؤس چینج نہیں چاہتی۔ اس کے پیچھے ایک اور بھی چیز ہے۔ آج جس بندے سے میری بات ہوئی مسلم لیگ نون کے دو رہنماؤں سے، اس میں سے ایک بندے نے وہ جو میری والی خبر تھی کہ 25-30 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے، انہوں نے کنفرم کر لیا ہوا ہے کہ جناب جب آپ یہ وینچر کریں گے، جب آپ یہ مہم جوئی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں، وہ ہمیں گرین سگنل دے رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے اس طرح کی تبدیلی کا، وہ ہم اپنی تیاری کر کے ہی کچھ کریں گے، جب کریں گے تو پھر لوگ اس سے زیادہ ہمیں ملیں گے، اس سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹنے کو تیار ہیں۔ ایک تو یہ تصدیق ہوئی، لیکن بہرحال ایشو یہ ہے کہ ہاؤس چینج لایا جائے یا نہ لایا جائے، یہاں پر مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کے اندر اختلاف ہے۔ آگے جا کر یہ حل ہو جائے گا، ابھی اجلاس بھی ہے سربراہی پیر کو، تو اس میں بھی یہ چیزیں ظاہر ہے سامنے آئیں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور پھر ہے اپنا مہربانوں کا ذکر، اپنے ویورز کا، دیکھنے والوں کا، چاہنے والوں کا۔ تو جناب صدر الدین کھوسا صاحب ہیں، اب یہ نکے کا معاملہ جو ہے نا بڑا گرم ہو گیا ہے۔ وہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک طنز بنایا تھا، جب نواز شریف صاحب کہتے تھے، خلائی مخلوق کہتے تھے، یہ کہتے تھے، تو اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب نام لیں کہ بھائی جب وہ وزیر اعظم تھے کہ کون کر رہے ہیں کچھ، یہ کیا ہے نکے کے اب کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ نکے کے اب ہماری جو ہماری روایت ہے پاکستان کی یا یہاں پہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں، کہ خواتین جو اپنے شوہر کا نام نہیں لیا کرتی تھیں، تو اس لیے وہ ان کو کہا کرتی تھی نکے کے ابا۔ تو بہرحال وہ پھر اعتزاز احسن صاحب نے اس طرح کہا کہ جس طرح خاتون جو ہے وہ کوئی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی اور وہ نکے کا ابے کا ذکر کرتی ہے شرماتے ہوئے، تو میاں صاحب بھی شرمائے مت، بتا دیں کہ وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ میاں صاحب کا الزام ہوا کرتا تھا، اعتزاز احسن صاحب کوئی موقع نہیں جانے دیتے نواز شریف صاحب پر تنقید کرنے کا، تو انہوں نے نواز شریف صاحب پر یہ چوٹ کی تھی، تب وہ سینٹ میں ہوا کرتے تھے یا پریس کانفرنس یا جو بھی کرتے تھے۔ بہرحال اب یہ معاملہ صدر الدین کھوسو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکے کو ایک لائف لائن ملی ہے، گیم اوور۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کل بات کی تھی، تو انہوں نے اسی بات کو میرے ایک ویلاگ میں کمنٹ کر کے یہ بات کی ہے۔ لائف لائن تو ملی بظاہر، لیکن جو جس طرح پی ڈی ایم چڑھتی ہوئی آ رہی ہے، جس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں تو لگ رہا ہے کہ لائف لائن کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں چلنی۔ ٹھیک ہے، لائف لائن ہی ہے، کچھ دن کچھ حکومت ابھی جا نہیں رہی فوری طور پر، یعنی کچھ ایک آدھ ماہ میں جا نہیں رہی، تو اس کو لائف لائن ہی کہہ دیں۔ آگے جا کر اگر پی ڈی ایم نے تگڑا ہاتھ ڈالا اور تحریک کو تیز کیا تو پھر ممکن ہے حکومت چلی جائے۔ ایم ڈی نون صاحب ہیں جی،
انہوں نے کہا ہے کہ فرق جلسوں سے ہی پڑا ہے، اگر جلسے اور میاں صاحب کا جارحانہ انداز نہ ہوتا تو گیلانی کو جیتنے کا موقع نہ ملتا۔ جلسوں نے خلائی مخلوق پر دباؤ رکھا تو انہوں نے اسپیس چھوڑی۔ ظاہر ہے یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ اصل میں انہوں نے وہ جو جواب دیا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کی جو پالیسی تھی پی ڈی ایم کے لیے، یعنی انتخابات میں جانے کی جو ان کی تجویز تھی، اس کو پی ڈی ایم نے اڈاپٹ کیا، پی ڈی ایم نے اس کی توسیع کی، تائید کی، اس کو اختیار کیا، تو جس کے بعد حکومت ایکسپوز ہوئی تو ان کا یہ میرا خیال، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اس بات پر کہہ رہے ہیں۔ تو سیاست میں کوئی بھی چیز تنہا تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے جلسے ہوئے، جلسوں سے دباؤ بڑھا، دباؤ کے بعد عوامی جو ہے تاثر، رائے عامہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف گیا، لیکن ظاہر ہے اس کو آپ نے اس کا نتیجہ کیسے لینا ہے؟ جلسوں سے تو آپ تبدیلی کا نتیجہ نہیں لے سکتے، تو نتیجہ ظاہر ہے الیکشن ہوتا ہے، تو بالکل ٹھیک میاں نواز شریف صاحب کا نے دباؤ رکھا، اور مسلم لیگ نون تو انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہ رہی تھی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی جانا، پیپلز پارٹی پر اس حوالے سے تنقید بھی ہوئی، تو ایک جو جلسوں والا معاملہ تھا ایگریسو سیاست کا، وہ نواز شریف کا کارآمد ہوا معاملہ، ان کا اثر ہوا، بالکل ہوا، اور اس نے اثر دکھایا، اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا ثمر جو ہے وہ انتخابات میں جا کر پی ڈی ایم کو ملا، یسر رضا گیلانی کی جیت کی شکل میں، ڈسکا، وزیر آباد اور پورے ملک میں جتنے بھی انتخابات ہوئے۔ تو ظاہر ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس بات، یہ ایک حصہ ہے اس بات کا، دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر الیکشن میں نہ جاتے تو پھر جلسوں سے جو کامیابی حاصل ہو رہی تھی وہ نہ ہوتی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ عبدالرزاق صاحب ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ جن کا ہے وہی اسے نکالیں گے، پی ڈی ایم والوں نے دھواں دیا ہوا ہے، اب جن کا جن ہے ان کو دھواں نواز شریف نے دیا، اب تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پہلے ملک میں مارشل لا لگتا تھا، اب انہوں نے پارٹی بنا لی ہے۔ اب یہ سب کو پتہ ہے کہ جناب جن کے لیے وہ جو جن مینس کے بھوت، جن بھوت والا جن، تو وہ جو کسی کو اگر مطلب ایک ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ جناب جن کا سایہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کو نکالنے کے لیے وہ جو ہوتے ہیں پیر فقیر، وہ دھواں دیتے ہیں، جس کو جن ہوتا ہے تو اس کو دھواں دیتے ہیں تاکہ جن نکل جائے۔ تو یہ اس حوالے سے عبدالرزاق صاحب نے بڑی ایک بات کی ہے کہ جناب جن کا جن نکالنا ہے، اب ان کو دھواں دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب وہ دھواں پی ڈی ایم نے یسر رضا گیلانی کی جیت کی شکل میں تو دے دیا ہوا ہے کہ ان کا جن کا یہ جن ہے، ان کا ظاہر بس نہیں چلا، اور انہوں نے وہ کوشش تو کی تھی کہ لوگوں کو اپنے خلاف کر لیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگلا دھواں جو ہے وہ پی ڈی ایم جو جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ میں اس کو اس طرح کچھ اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں کہ اگلا دھواں جو ہے وہ ہے چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر۔ تو دیکھیں پی ڈی ایم وہاں دھواں دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی۔ میں نے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا کہ جو صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی آپ کی، وہ تو ناکام ہو گئی تھی، آپ کے 14 ارکان توڑ لیے گئے تھے، تو اب آپ اپنے ارکان کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب اب ہم نے جن نکالنا سیکھ لیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تجربہ آ گیا ہوا تب کا، تو اسی تجربے کی بنیاد پر ہی ہم نے یسر رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوایا تھا، ہم نے اپنا ووٹ بھی سیکیور کیا اور ان کا ووٹ بھی توڑا، تو آگے بھی ہم یعنی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں بھی ہم وہی اپنا نیا تجربہ کریں گے، پرانے تجربے سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو بھائی آپ کی بات کہ وہ دھواں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خیال میں انہوں نے دھواں تیار کر لیا ہوا ہے۔ تو وہ دیکھیں اب 11 مارچ یہ جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب آ رہا ہے، اس میں یہ دھواں کام آتا ہے یا پھر جن قابو ہو جاتا ہے، پھر بوتل میں آ جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔